السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ حاضرین مجلس، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر طائف سے واپس آئے۔ جنہوں نے اسلام قبول کیا، آپ کو معراج بھی کرایا گیا۔ اب سن 11 نبوت آ چکی تھی، یعنی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنے ہوئے 11 سال ہو رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مکے کے لوگ بھی کچھ خاص رسپانس نہیں دے رہے اور طائف کے لوگوں کا جو ماجرا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑی اپارچونٹی تھی۔ اس زمانے میں جو حج کا موسم آتا یا جو بازار لگا کرتے تھے، اس موقع پر آپ اپنی دعوت کو پیش کرتے اور بڑی تندہی کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ آپ یہ کام کرتے۔ چنانچہ اس سال اور اس سے پہلے بھی کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موسم میں کھڑے ہوئے اور لوگوں کے اوپر خود کو پیش کرنا شروع کر دیا اور کہنے لگے، الا رجل یحملنی الی قومہ، کیا یہ خانہ کعبہ کی زیارت کو آئے ہوئے لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو مجھے اپنے ساتھ اپنے وطن، اپنے ملک، اپنے قوم میں لے کے چلے؟ فإن قریشا قد منعونی ان ابلغ کلام ربی، کیونکہ یہ مکہ کے قریش کے لوگ مجھے اللہ کا کلام پہنچانے سے روک رہے ہیں۔ یہ ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں اور حج کے موسم میں بھیڑ بھاڑ کی جگہوں پر اس طرح کی بات لوگوں کے سامنے عرض کرنے لگے، اور ابو لہب جو آپ کا سگا چچا تھا وہ آپ کے جسٹ پیچھے پیچھے چلا کرتا تھا۔ جیسے اللہ کے نبی کی بات ختم ہوتی وہ کہنے لگتا، ھذا یدعوکم الی ان تفارقوا دین آبائکم، یہ لوگوں اس کی بات نہ ماننا، یہ تمہیں تمہارے باپ دادا کے دین سے الگ کرنا چاہتا ہے، یہ تمہاری محبت لات و عزا سے جو ہے اس کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور یہ ایک نیا دین بدعت اور ضلال لے کر آ گیا ہے، اس کی طرف بلانا چاہتا ہے۔ چنانچہ ابو لہب اللہ کے نبی کی بات کو کاٹتا اور آپ کو پیچھے سے پتھروں سے مارتا بھی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی ہو جایا کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ کے نبی دعوت کا کام کر رہے ہیں، لوگوں پر اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، کوئی انکار کر رہا ہے، کوئی ڈانٹ رہا ہے، کوئی منع کر رہا ہے۔ اتنے میں مدینہ سے آئے ہوئے چند لوگ، تقریباً 6 لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، اور اپوائنٹمنٹ طے ہوتا ہے کہ کھلے میں نہیں، یہاں تنہائی میں ایک جگہ ہم آپ سے ملیں گے۔ ان لوگوں نے ملاقات کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر دین اسلام کو پیش کیا، اللہ کی طرف انہیں دعوت دی، وہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ مسلمان کیوں ہوئے؟ اس کے اسباب لوگوں نے بتلایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سبب بتایا جو صحیح بخاری میں موجود ہے، کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کو جب مدینہ جانا تھا، اللہ کو لے جانا تھا، اس سے پہلے ہی مدینے کا ماحول بنایا جا رہا تھا۔ مدینے میں 2 بڑے خاندان رہتے تھے، قبیلے رہتے تھے، اوس اور خزرج 6 لوگ، یہ آپس میں 36 کا آنکڑا رکھتے لڑائی کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے والے مدینہ، اس سے کچھ سال پہلے ہی مدینہ کے پاس میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے بوعاث، اس جگہ پہ یہ دونوں قبیلے لڑ چکے تھے، اور جب لڑائی کیے تو دونوں قبیلوں میں جو انتہائی شرارتی لوگ تھے، سردار قسم کے لوگ تھے، جو اپنی عصبیت، حکومت اور کرسی کے لیے سب کچھ کرنا چاہتے تھے، وہ دونوں طرف سے مار دیے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے اوس و خزرج کے شریر لوگوں کو، سرداروں کو مروا دیا گیا جنگ کے ذریعے سے، اور پھر آپس میں ان کا ایسا اختلاف ہو گیا کہ اتحاد کی کوئی راہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے آنے کے لیے مدینے کا ماحول ایسا تیار کر رہا کہ آپ آئیں تو یہ لوگ آپ پر اتفاق کر کے آپ کو اپنا سردار بنا لے۔ فرماتی ہیں فَقَدَّمَهُ اللَّهُ لِرَسُولِهِ فِي دُخُولِهِمْ فِي الْإِسْلَامِ۔ اس طرح سے یہ لوگ مینٹلی تیار ہو گئے کہ کوئی باہر کا شخص آئے اور ہم لوگ اس کو اپنا سردار مان لیں گے، اور یہ سبب بنا ان لوگوں کے اسلام قبول کرنے کا۔ ایک وجہ تو یہ تھی۔ دوسری وجہ یہ، جب ان لوگوں نے دیکھا کہ مکے میں یہ کوئی شخص ہے جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، مجھے لے چلو اپنے وطن، تو ان لوگوں نے کہا کہ مدینے میں کچھ یہودی رہتے ہیں جنہوں نے کتابیں پڑھ رکھی ہیں، اہل کتاب اپنے آپ کو کہتے ہیں، جب ہمارا ان سے جھگڑا ہوتا ہے تو وہ ہم سے کہتے ہیں کہ اے سنو خزرج اور اوس کے لوگوں، آخری نبی آنے والا ہے، ہماری کتابیں یہ بتلا رہی ہیں، آ جائے گا اس پر ہم ایمان لائیں گے، سنتبعوہ ونقتلکم معہ قتل عاد و ارم، ہم اس کے ساتھ مل کے تم کو ایسی مار ماریں گے جیسے قوم عاد کو مار پڑی تھی، جیسے قوم ارم کو مار پڑی تھی، لہذا اس نبی کو آنے دو پھر تمہیں بتلاتے ہیں۔ یہودی جب اوس و خزرج سے ہارنے لگتے تو اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو کہہ رہا میں نبی ہوں اور بات اس کی ظاہراً صحیح لگ رہی ہے، تو ایسا کرتے ہیں یہودیوں سے پہلے ہم ہی اسلام قبول کر لیتے اور پھر یہودیوں کو مقابلہ ہم کریں گے کہ دیکھو آخری نبی آ گیا اور ہم اس پر ایمان بھی لے آئے۔ تو یہ دو اسباب، میجر اسباب تھے جس کی وجہ سے یہ 6 لوگ مسلمان ہو گئے۔ اب یہ 6 لوگ مسلمان ہو گئے، مدینہ واپس گئے، لیکن چھپ چھپ کے رہ رہے تھے، ڈر رہے تھے۔ اگلا سال سن 12 نبوت، حج کا موسم آ گیا، پھر وہاں سے 12 لوگ مکہ آئے اور یہاں پر اللہ کے نبی سے چپکے سے ان لوگوں نے ملاقات کی تو اس وقت کہا ہے اللہ کے نبی آپ بیعت کرنا چاہتے ہیں، کچھ ہم سے اگر وعدہ لینا چاہتے ہیں لے لیجئے۔ چنانچہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور بہت ساری احادیث کی کتاب میں وہ بیعت نامہ لکھا ہوا ہے، جن پوائنٹس پر بیعت ہوئی۔ اسی 2 پہاڑوں کی گھاٹی میں اللہ کے نبی نے ملاقات کی اور آپ نے کہا بایعونی علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا، بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گے، ولا تسرقوا، بیعت کرو کہ چوریاں نہیں کرو گے، ولا تزنوا، بیعت کرو کہ زناکاری سے دور رہو گے، ولا تقتلوا اولادکم، بیعت کرو کہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم، بیعت کرو کہ کسی پر الزام نہیں لگاؤ گے، تہمت نہیں لگاؤ گے، ولا تعصوا فی معروف، اور بیعت اس بات پہ کرو کہ میری مخالفت کبھی نہیں کرو گے۔ یہ 5-6 بندوؤں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آئے ہوئے 12 لوگوں سے بیعت لے لی۔ صحابہ کہتے ہیں جس میں حضرت عبادہ ابن صامت بھی تھے، فبایعناہ علی ذلک، ہم نے آپ پر اس بندوؤں پر بیعت کر لی۔ اب کہنے لگے اللہ کے نبی ہم نے تو ایمان قبول کر لیا، بیعت بھی کر لی ہے، اب ہم مدینہ واپس جا رہے ہیں، حج کا موسم ختم ہو گیا، تو آپ پر جو قرآن اتر رہا ہے، کوئی ہے پڑھا لکھا آدمی جس کو آپ مدینہ ہمارے ساتھ بھیج دیں، وہ جائے تبلیغ کریں، وہاں ہم کوشش کریں گے کہ اور لوگ مسلمان ہو جائیں۔ اللہ کے نبی کی نگاہ اٹھی اپنے دار ارقم کے شاگردوں پر، اللہ کے نبی تلاشنے لگے کس کو مدینہ بھیجوں، کون جا کے قرآن سکھا سکے گا، اسلام کا مبلغ کس کو بنایا جائے۔ اللہ کے نبی کی نگاہ حضرت مصعب ابن عمیر پہ جا کے رک گئی۔ مصعب ابن عمیر یہ کون تھے؟ یہ اسی زمانے میں جب اللہ کے نبی دار ارقم میں رہا کرتے تھے، چھپ چھپا کے تبلیغ کیا کرتے تھے۔ یہ ایک مالدار ماں کے بیٹے، با اثر ماں کے بیٹے تھے، ان کی ماں کے پاس بے شمار دولتیں تھی، خزانے تھے، یہ خود مکہ کے قریشی نوجوانوں میں ایک رتبہ رکھتے تھے، ان کا عمدہ لباس، عمدہ کھانا، عمدہ خوشبو لگانے والے تھے، ان کا جوتا چپل جو بھی اس زمانے میں چلتا تھا وہ باہر سے امپورٹ کیا جاتا تھا، اتنا اسٹائلش اور برانڈ کا پسندیدہ نوجوان تھا۔
لیکن جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی اور مسلمان ہو گئے، ان کی ماں نے ان کو گھر کے اندر قیدی بنا دیا، ساری دولتیں سارا مال اپنے بیٹے سے چھین لیا اور کہا اسلام چھوڑو، محمد کے ساتھ چھوڑو، تب یہ تمہیں پھر سے رہائش ملے گی، پھر سے تمہیں یہ مالدارانہ نوجوانوں والی زندگی ملے گی۔ لیکن حضرت مصعب نے ساری چیزیں قربان کر دی، اللہ کے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا، ہجرت حبشہ بھی کر لی، حبشہ سے ہجرت کر کے اللہ کے نبی کے پاس واپس بھی آ گئے۔ اب اللہ کے نبی فرما رہے اے مصعب، تم سے بہتر کوئی نوجوان نہیں، تمہاری وہ عیش عشرت والی زندگی جس کو تم نے اسلام کے لیے قربان کر دیا، آج قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہو، جاؤ مدینے سے میری طرف سے سفیر بن کر مدینے میں لوگوں کو قرآن سکھانا۔ گئے مدینہ قرآن سکھانے کے، مقری المدینہ ان کو ٹائٹل اور خطاب دیا گیا، مقری المدینہ یعنی مدینے والوں کو قرآن پڑھانے والا۔ چنانچہ بڑی محنت کی، اسعد ابن زرارہ مدینے سے جو آئے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا آپ ان کی دیکھ بھال کرنا، اپنا مہمان بنانا اور سپورٹ کرتے رہنا، نیا آدمی ہے مدینہ کے لیے۔ چنانچہ وہ مدینے میں رہے، تبلیغ کی، اور جنگ احد میں ان کی وفات ہو گئی۔ یہی مصعب ابن عمیر ہیں، جنگ احد میں ان کی وفات جب ہو گئی، شہید ہو گئے، ان کی کفن دفن کا معاملہ آیا، صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی، وہ آپ کا پیارا صحابی مصعب ابن عمیر ہمارا پیارا ساتھی، قرآن پڑھانے والا ہمارا استاذ، اے اللہ کے نبی کفن نہیں ہے ان کو دفن کرنے کے لیے، اے اللہ کے نبی اگر پیر ڈھکتے ہیں سر کھل جاتا، سر ڈھکتے ہیں پیر کھل جاتا، کیا کریں، کیسے دفن کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ، جہاں پہ کھل جا رہا ہے اذخر گھاس رکھ دو، لیکن میرے صحابی کو دفن کر دو۔ آپ ذرا اندازہ کریں، مکے کی گلیوں سے گزر جائیں تو پوری گلی مہکتی رہے، اتنا عمدہ خوشبو لگانے والا صحابی، اسلام کے لیے ساری دولت قربان، سب کچھ قربان، اور اخیر میں اللہ تعالیٰ نے کیسی رشک بری شہادت کی موت عطا فرمائی۔ عبد الرحمن ابن عوف جب کروڑ پتی ارب پتی بن گئے، دولت کے خزانے ان کے پاس آ گئے، سامنے قسم قسم کے کھانے رکھے ہوتے، کھاتے کھاتے یہ اچانک رونے لگتے، پوچھنے والے پوچھتے عبد الرحمن کیوں روتے ہو؟ کہتے میں اپنے مصعب ابن عمیر کو یاد کر رہا ہوں، کیا لگژری لائف چھوڑ کے اس نے بزرگوں والی اور اللہ والی زندگی گزاری، اسلام کو اپنایا۔ وہ اذخر گھاس والا مرحلہ یاد کر کے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ عبد الرحمن ابن عوف وہ کھانے کا ڈش اپنے سامنے سے ہٹا دیتے۔ یہ مصعب ابن عمیر، یہ گئے مدینہ اور خوب محنت سے دعوت و تبلیغ کی۔ اللہ کے نبی نے کہا اسعد ابن زرارہ تم ان کی مہمان نوازی کرو۔ دونوں نے ان کا سپورٹ اور ان کی محنت، بڑی محنت سے مدینے میں کام چالو ہو گیا۔ مدینے میں ایک خاندان تھا، قبیلہ تھا بنو عبد الاشہل، اس کے دو بڑے سردار تھے، ایک کا نام اسید ابن حزیر تھا، ایک کا نام سعد ابن معاذ تھا۔ یہ دونوں لوگ جان بوجھ کر انہی دونوں کے محلے میں جا کر تبلیغ کرنے لگے، ایک باغ میں بیٹھ گئے، کچھ مسلمانوں کو بٹھا کر پڑھانے لگے۔ یہ دونوں سرداروں نے دیکھا تو سعد ابن معاذ چونکہ حضرت اسعد ابن زرارہ کے خالہ زاد بھائی تھے، اس لیے اپنے ساتھی اسید سے کہتے ہیں اسید دیکھو وہ میرا خالہ زاد بھائی ہے، میں ڈانٹ نہیں سکتا، رشتہ دار ہے، تو ایسا ہے تم جاؤ اور ڈانٹو کہ میرے خاندان اور قبیلے کے لوگوں کو کیوں بیوقوف بنا رہے ہو، اور میرے محلے میں کیوں آئے لوگوں کو، غریبوں کو بیوقوف بنا رہے ہو۔ چنانچہ اسید ابن حزیر نے کہا بھی میں ڈانٹ کے آتا ہوں، لاٹھی لے کے ہاتھ میں گئے، راستے ہی میں دیکھ لیا حضرت اسعد نے کہا اے مصعب یہ جو سامنے آ رہا ہے یہ قبیلے کا سردار ہے، حساب سے بات کریے گا۔ کہا ٹھیک ہے آنے دو۔ آئے، ڈانٹا جو ڈانٹنا تھا کہ کیا کر رہے ہو، ہمارے خاندان و قبیلے کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو، یہ ہمارے محلے میں جرأت کیسے ہوئی؟ حضرت مصعب نے بڑے پیار سے کہا ذرا بیٹھ جاتے، کچھ باتیں میں سنانا چاہتا ہوں، اگر اچھی لگے مان لینا، نہیں ماننا تو نہیں ماننا، کوئی بات نہیں۔ کہا بات تو تم نے انصاف کی ہے، بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب نے قرآن کی تلاوت کی، قرآن سنتے گئے، اسید ابن حزیر کا دل و دماغ بدلتا چلا گیا، کہنے لگے او مصعب اپنے دین میں داخل کرنے کے لیے تم لوگ کیا کرتے ہو؟ کہا غسل کرواتے، کلمہ پڑھاتے ہیں، کہا مجھے پڑھاؤ، مسلمان ہو گئے، واپس گئے۔ کہا کہ وہ جو پیچھے ہے وہ بھی سردار ہے،
اور دیکھو کسی حساب سے اس کو بھی سنا دو. گئے تو سعد بن معاذ اپنے خاندان قبیلے میں بیٹھے ہوئے آتا ہوا دیکھے, چہرہ بدلا. کہا تم گئے تھے دوسری شکل سے, آئے ہو دوسری شکل سے, کچھ تو گڑبڑ ہے. کہا نہیں, اس نے کچھ باتیں ایسی نہیں کہ جو برا ماننے والی ہوں. اور ہاں سعد بن معاذ سنو, وہ اسعد بن زرارہ جو تمہارا خالہ کا لڑکا ہے نا, لوگ اسے مارنے جا رہے ہیں. اب اس زمانے میں یہ چیز خاندان کو لے کر لوگ بہت ایگریسو رہتے تھے. فوراً کہا اچھا میرے خالہ زاد بھائی کو مار. دوڑے گئے, وہ بھی لاٹھی لے کے پہنچ کے دیکھا دونوں آرام سے باغ میں بیٹھے ہیں. انہوں بھی ڈانٹا, خوب ڈانٹا, وہی بات دہرائی. پھر کہا حضرت مصعب نے بیٹھیے ذرا, کچھ سن لیجیے, اچھا لگے تو مانیے, نہیں تو کوئی بات نہیں. ان کو بھی قرآن سنایا. تھوڑی دیر کے بعد ان کا بھی وہی رپلائی, اسلام دونوں لے آئے. اب اس کے بعد یہ اپنے قوم میں واپس گئے. وہاں حضرت اسید بن حضیر انتظار کر رہے تھے کہ وہ قرآن سن کے آئے گا, دل کی دنیا تو ضرور بدلنی ہے. آئے سعد بن معاذ اپنے قوم کے لوگوں کو, بنو عبد الاشہل کو جمع کیا. کہنے لگے اے میری قوم کے لوگوں, تم لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے اور جانتے ہو؟ کہا آپ بڑے ہوشیار ہیں, بڑے عقل مند انسان ہیں, ہم میں سب سے اچھے انسان ہیں, اسی لیے تو آپ ہمارے سردار ہیں. کہا اچھی بات ہے, اچھی بات ہے, ایسے بولتے ہو, ٹھیک ہے, چلو شام تک اگر کوئی ایمان نہیں لایا تو آج سے میرا رشتہ اور تمہارا رشتہ ختم. اللہ اس کے رسول پہ ایمان لاؤ ورنہ ہمارا تمہارا رشتہ ختم. یہ کہہ کے چلے گئے. قوم کے لوگوں نے کہا بڑا عجیب و غریب آدمی ہے, یہ کیا ہے؟ ہم نے اس کے عقل کی تعریف کیا کر دی, یہ تو کہہ رہا کہ اگر عقل مند سمجھتے ہو تو ایمان لاؤ. شام ہوتے ہوتے اس قبیلے کا ہر فرد مسلمان ہو گیا. ایک آدمی صرف بچا تھا جو جنگ احد کے ٹائم مسلمان ہوا, جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ اسلام لایا, جنگ میں گیا, شہید ہو گیا, ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھی, جنت میں چلا گیا. ایک آدمی صرف پیچھے بچا, پورا خاندان پورا قبیلہ مسلمان ہو. کس کی محنت تھی؟ مصعب ابن عمیر, سفیر مدینہ, مقری مدینہ. اب یہ پہلا بیعت عقبہ اولا ہو گیا. اب اس کے بعد سن 13 نبوت آ گئی. 13 نبوت کا جب زمانہ آیا تو اس وقت مدینے میں مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تھی. ایک لمبی تعداد میں لوگ مکہ آئے اور آپس میں بات کر رہے تھے, کب تک ہم اپنے رسول کو مکے کے پہاڑوں میں اکیلا چلتا ہوا دعوت کا کام کرتا ہوا چھوڑتے رہیں گے؟ وہاں تو ہر کوئی ان کو مارنے کی داؤ میں لگا ہوا ہے, کب تک ہم اپنے نبی کی مدد نہیں کر پائیں گے؟ چلو کچھ ایسا کرتے ہیں, اپنے نبی کو یہاں لانے کی کوشش کرتے ہیں. چنانچہ تقریباً 73 مرد اور 2 عورتیں اس بار مکے میں حج کے موسم میں آ گئے. اور ان تمام لوگوں کے سردار حضرت برا ابن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے. طے کیا گیا کہ حج کے بعد کا جو ایام تشریق ہوتا ہے, انہی دنوں میں سے کسی دن رات میں ملا جائے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر ان سرداروں نے طے کیا کہ اللہ کے نبی کسی ایسی سیف جگہ پہ ملے اور سیف ٹائم پہ ملے تاکہ یہ مکہ کے کفاروں کو پتہ نہ چلے کہ ہماری اور آپ کی میٹنگ چل رہی ہے, ورنہ یہ ہم لوگوں پہ حملہ آور ہو سکتے ہیں, میٹنگ ہونے نہیں دیں گے. چنانچہ صحابی کہتے ہیں طے ہو گیا, جس رات یہ میٹنگ ہونی تھی ہم لوگ اپنے اپنے حجرے میں جا کے سو گئے, اپنے اپنے تمبو میں سو گئے. رات کا آخری پہر ہوا, ہم لوگوں میں سے ایک ایک آدمی, 2 آدمی چپکے چپکے اسی جگہ پہ جانا شروع ہو گیا جہاں میٹنگ ہونی تھی. جیسے پرندہ اپنے پنکھ کو دبا کر اپنے کمرے سے, اپنے حجرے سے نکلتا ہے, اپنے پجلے سے نکلتا ہے, جیسے بلی دبک دبک کے چلتی ہے کوئی پتہ نہ پائے, اس طریقے سے ہم لوگوں نے ایک ایک آدمی, 2 آدمی اپنے اپنے ڈیروں سے نکلنا شروع کر دیا, وہاں جمع ہونا شروع کر دیا. ہم سب کے سب لوگ جمع ہو گئے. رات کا آخری پہر ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں. آپ اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب کے ساتھ جلوہ افروز ہوئے. ابھی یہ عباس مسلمان نہیں ہوئے تھے, لیکن اللہ کے نبی کا سپورٹ تو کرتے تھے. مسلمان نہیں ہوئے تھے, آئے, ساتھ میں آئے اور پہلے لوگوں سے کہا اے مدینے والوں, تم جانتے ہو میرے بھتیجے کو, ہم لوگ پورا ان کو سرکشا دے رہے ہیں اور ہمارے اپنے ہیں اور اپنوں کے درمیان ہیں. مخالفت تو ہو رہی ہے لیکن بچانے والے بھی لوگ ہیں, خاندان قبیلہ ہے, جانتے ہو نا یہ بات؟ کہاں جانتے ہیں. کہا لیکن یہ مسیر مکہ چھوڑ کر کہیں جانا چاہتے ہیں.
کیونکہ ان کی اپنی دعوت کا کام ان کو بڑھانا ہے. تو اگر حفاظت کر پانا تو ہی لے جانا, کہیں ایسا نہ ہو لے جانے کے بعد ان کو تنے تنہا مدینے کی بستیوں میں چھوڑ دینا. لوگوں نے کہا آپ کی بات ختم ہو گئی, ہم لوگوں نے سن لیا, اب آپ سائڈ ہو جائیے. اے اللہ کے نبی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں بولیے, وعدہ لینا چاہتے ہیں لیجئے, ہم لوگ حاضر ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کرنا شروع کیا, اور آپ نے یہاں پر بھی بیعت لی, اور آپ نے 5 بندوؤں پر بیعت لی. فرمایا تبایعونی علی السمع والطاعت فی النشاط والکسل, چاہے سستی ہو یا پھر پھرتی ہو, امیری ہو غریبی ہو, ہر سچویشن میں تم لوگ میری فرما برداری کرو گے, اس کا وعدہ کرو. نمبر 2 والنفقۃ فی العسر والیسر, تنگی اور خوشحالی ہر حال میں جب میں خرچ کرنے کو بولوں گا تو خرچ کرو گے. نمبر 3 وعلی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر, اچھی باتوں کا حکم دو گے, برائیوں سے لوگوں کو روکو گے. نمبر 4 وان تقولوا فی اللہ لا تخافون فی اللہ لومۃ لائم, حق بات بولو گے اور حق بات بولنے میں کبھی بھی کسی سے بھی نہیں ڈرو گے. نمبر 5 وعلی ان تنصرونی فتمنعونی اذا قدمت علیکم مما تمنعون منہ انفسکم وازواجکم وابناءکم, وعدہ کرو کہ تم میری مدد کرو گے, اور جب میں تمہارے یہاں آ جاؤں گا تو جیسے اپنی بیویوں اور اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہو ایسے میرے لیے جان دینے کے لیے تیار رہو گے, اور ان سب کے بدلے میں وَلَكُمُ الْجَنَّةُ, میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں. اللہ کے نبی نے یہ وعدہ لیا صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام نے وعدہ طے کر لیا, وعدہ لینے لگے. اتنے میں مدینے کے وہ صحابہ جو پہلے اسلام لا چکے تھے وہ 2 لوگ بولے رکو رکو رکو, وعدہ کس بات کا لینے جا رہے ہو, ہوش میں ہو. ایک بات طے کرنے لگے, یہ چیک کرنے لگے کہ یہ لوگ جوش میں ہے یا ہوش میں. چنانچہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اگر صبر کر سکتے ہو, ان باتوں کو لے کر سیریس ہو, تبھی تو محمد رسول اللہ کو لے کے جانا. اور اگر تمہیں ڈر لگتا ہے کہ نہیں ہم ان کو سنبھال نہیں پائیں گے, ان کی سرکشا نہیں کر پائیں گے, ان کی باتیں جو وعدہ کر رہے ہیں نبھا نہیں پائیں گے, تو چھوڑ دو, عذر بیان کر دو. یہ اللہ کا نبی ہے, یہ تمہارے عذر کو قبول کر لے گا, تمہیں کچھ بھی نہ کہے گا. اگر ہم ہمت ہے, جذبہ ہے, ہوش ہے, جوش ہے تو لے جاؤ مدینہ, اور رمت لے جانا. لوگوں نے کہا نبی آپ ہاتھ بڑھائیے تو صحیح, ہم پیچھے ہٹنے والی قوم نہیں ہیں. اللہ کے نبی نے ہاتھ بڑھا, سب نے ایک ایک کر کے بیعت کر لی. بیعت مکمل, کہا ہوش میں ہیں ہم لوگ, قربانیاں دینا جانتے ہیں, جان بھی دیں گے مال بھی دیں گے, اور کوئی آپ تک اس وقت پہنچے گا جب ہمیں ہمارے بیوی اور بچوں کو مار چکا ہوگا. ہماری لاشوں سے گزر کے کوئی آپ تک پہنچ سکتا ہے, یہ ہماری زبان ہے, یہ ہمارا وعدہ ہے. یہ وعدہ لیا گیا. اب بیعت مکمل ہو گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا جتنے لوگ آئے ہو 12 لوگوں کو سردار منتخب کرو, 12 لوگوں کو سردار منتخب کرو. یہ جو وعدہ لیا گیا ہے, مدینے میں جانے کے بعد یہی سارے سردار ان سارے وعدوں کو نافذ کریں گے, اور انہی کی ذمہ داری ہوگی, انہی سے پوچھ تاچھ ہوگی کہ یہ وعدہ لیے تھے پورا کیوں نہیں کر رہے ہو. چنانچہ 12 سردار طے کیے گئے, 9 خزرج سے اور 4 اوس سے, 3, یہ 12 سردار طے ہو گئے. اب اس کے بعد میٹنگ بالکل ختم ہونے کو تھی. ایک اور شخص اٹھے, مسلمان تھے, کہا اللہ کے نبی ایک ڈاؤٹ. فرماؤ کیا بات. یا رسول اللہ ان بیننا و بین الرجال حبالا, ہم لوگ مدینے میں رہتے ہیں, مدینے میں یہودی بھی ہیں, ہمارا ان کے ساتھ کچھ ایگریمنٹ ہے, ہم لوگ آپس میں طے تمام کر کے رہتے ہیں. وَإِنَّا قَاطِعُوهَا, آپ سے وعدہ کرنے کے بعد وہ ایگریمنٹ ہم توڑنے جا رہے ہیں, بہت بڑا رسک کا کام کرنے جا رہے ہیں اللہ کے نبی. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ہم ایسا کر لیں تو کیا آپ جس دن فتح پا جائیں گے اور مکہ پہ قابض ہو جائیں گے تو کیا آپ مدینہ چھوڑ کے مکہ چلے جائیں گے, ہمیں چھوڑ دیں گے, ہمیں آپ اکیلا چھوڑ دیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا الدم الدم والہدم والہدم, فرمایا
तुम्हारी बर्बादी मेरी बर्बादी, तुम्हारी कामयाबी मेरी कामयाबी, बस। और फरमाया अना मिनकुम व अंतुम मिन्नी, मोहम्मद की जुबान है, मैं तुम में से हूं, तुम मुझसे हो। वहारिबु मन हारबतुम व उसालिमु मन सालमतुम, जिससे जंग तुम करोगे हम करेंगे, और जिससे तुम मुसालहत करोगे हम मुसालहत करेंगे। आपने भी जुबान दे दी। इसीलिए जब मक्का फतेह हो गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, मैं मक्का नहीं रहूंगा, गरचे आज पूरा मक्का मेरा है, मैं कहीं भी रह सकता हूं, कोई खौफ नहीं है। फरमाया मैं अपने अंसारी भाइयों के साथ रहना चाहता हूं। वापस आप मदीना आए थे, क्योंकि आपने जुबान दी थी, आपने वादा किया था, आप चले गए मदीना। चुनांचे अभी अब सब कुछ तय तमाम हो गया, गोया कि बिल्कुल ये प्लानिंग की जा रही थी कि अब दावत का काम मक्के से बाहर कैसे पहुंचाना है। इतने में उसी वादी से एक शैतान ने खूब तेज आवाज में आवाज लगाई। कुफारे मक्का को तो पता नहीं था कि घाटी के अंदर वैली में बैठकर मोहम्मद कुछ लोगों से 70-80 लोग बैठ के कुछ मीटिंग कर रहे हैं, उनको पता नहीं था। वो सब मिना में अपने अपने डेरों में लेटे हुए सोए हुए थे। चुनांचे शैतान को जब पता चला, शैतान को यह रहा ना गया कि अब तो मामला बिगड़ने वाला है, मोहम्मद की दावत तो अब नेशनल होने वाली है, अब तो सिटी से बाहर निकलने वाली है। चुनांचे वो खड़ा हो गया और वह एक पहाड़ पे खड़े होकर तेज जितनी आवाज में चीखा और उसने कहा, हल्लकुम मिन मुहम्मदिन औ मुदम्मम वस्सुबाति मअहु क़द इज्तमउ अला हर्बिकुम। ऐ डेरे वालों, ऐ मिना में ठहरने वाले मक्का के सरदारों, क्या तुम्हें कुछ खबर है? मोहम्मद कुछ बददीनों के साथ मीटिंग कर रहा है और तुमसे जंग की तैयारी कर रहा है। खूब तेज चीखा शैतान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये आवाज सुनी, आपने फरमाया ये घाटी का शैतान है, और आपने फरमाया अमा वल्लाहि या अदु वल्लाह ला अतफर्रगन्नक लक, ऐ अल्लाह के दुश्मन शैतान, जल्द ही तेरा भी नंबर आएगा, जल्द ही तेरा भी मुकाबला मोहम्मद करेगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को चौकन्ना किया। सहाबा इतने में कहने लगे, अल्लाह के नबी अभी वादा किया है, अभी वादा किया है, अगर आप इजाजत दें सुबह होते ही मिना में कुफारे मक्का पे हम अपनी तलवारों से टूट पड़ेंगे, अभी जंग के लिए प्रैक्टिकल हो जाते हैं। आपने फरमाया लम नुअमर बिज़ालिका, अभी मुझे हुक्म नहीं हुआ इसका, लिहाजा अपनी तलवारें अपने म्यान में रखो और जितनी जल्दी हो सके मक्का छोड़कर मदीना जाने की कोशिश करो। अभी तो रात का वक्त है, निकलो और जाओ, अपने अपने डेरों में सो जाओ और सुबह होते ही मदीना रवाना हो जाना। चुनांचे ये गए और अपने डेरों में सो गए। सुबह हुई, सुबह जब हो गई तब मक्का के कुफार पूरे वफ्त में मीटिंग करके आए और खेमों की तरफ आए जहां मदीना के लोग ठहरे हुए थे। कहने लगे, मदीना के लोगों, सुना कि रात में तुम लोग हमारे मोहम्मद के साथ मीटिंग कर रहे थे, हमसे जंग का तुम लोग प्लान बना रहे हो, जानते हो हमसे जंग का नतीजा क्या होता है। डरा रहे, धमकाने लगे। लेकिन जिन लोगों से ये बात कर रहे थे वो मुशरिक, मदीना के मुशरिक लोग थे। उसी में अब्दुल्लाह इब्न उबई रईसुल मुनाफिकीन भी था। तो वाकईतन उन लोगों को पता भी नहीं था कि रात में कुछ हुआ, ये तो चुपके आए थे ना, एक दो आदमी अपने अपने हुजरों से निकल के आए थे, उन लोगों को नहीं पता था। वो कसम खाने लगे, अरे मक्का के सरदारों कसम है ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप हम लोगों पे खामखा डाउट कर रहे हो। और वो जो मुसलमान गए थे मीटिंग में, चुपके से आके लेट गए, वो एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। गजब का अल्लाह ने इंतजाम किया, एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा। कुफारे मदीना ने, मुशरिकीन मदीना ने कसम खाई, उनको यकीन होने लगा हाँ सच में कुछ नहीं हुआ था। फिर उवई के पास गए जो कि उस वक्त खजरज का सरदार था, कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, अगर हुआ होता तो ये मेरे मदीना के लोग मुझे मदीने का सरदार बनाने वाले हैं, ये मुझसे पूछे बगैर इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने भी कसम खाई, मक्का के कुफारों को यकीन हो गया ऐसा कुछ नहीं हुआ, चले गए। थोड़ी देर के बाद जब चले गए, इनको खबर लीक हुई, इंटेलिजेंस ने बताया नहीं हुआ ऐसा। इन लोग घबराए क्योंकि ये जानते थे अगर सच में ऐसा हुआ है तो अब हम लोगों की खैर नहीं है, अब बहुत बड़ा इनकलाब आने वाला है, अब बहुत बड़ा इनकलाब आने वाला है, अब मोहम्मद को सुरक्षा मिलने वाली है, अब हम लोगों ने जो सताया है इसको और इसके साथियों को हमारी खैर नहीं। अपने लोगों को दौड़ाया, कहा मदीने के लोगों को चुन चुन के पकड़ा जाए।
तब तक ये सहाबा उठ के मदीने की तरफ रवाना हो चुके थे। दो सहाबी जरा पीछे रह गए थे, इन लोगों ने उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ाया तो हजरत मुंजिर इब्न अम्र थे, वो भागे और खूब तेज भागे, उनको नहीं पकड़ पाया। लेकिन साद इब्न उबादा इनको पकड़ लिया, पकड़ा, जकड़ा और उसके बाद मक्का लेके आए, खूब मारा पीटा, बाल नोचा, मार पीट ही रहे थे। इतने में मक्का के दो सरदारों ने देखा, कहा ये कौन है, किसको मार रहे हो? कहे मदीना का। कहा रे तुमको नहीं पता ये कौन है? हम लोग जब शाम जाते हैं बिजनेस के लिए काफिला लेकर मदीना होते हुए, यही हम लोगों को संरक्षण देता है, उस एरिया में हमारी सेफ्टी का काम यही करता है, लिहाजा हमारी डिमांड इसको छोड़ा जाए। सरदारों ने, दो सरदारों ने कहा था, जुबैर इब्न मुतइम और एक साहब ने। चुनांचे उनके कहने पे साद इब्न उबादा को भी छोड़ना पड़ा और ये भी मदीना वापस आ गए। अब यहां से कुफार को तो पता चल गया कि मीटिंग हो गई, अब कुछ बड़ा होने वाला है, मोहम्मद किसी भी लम्हे मदीना से निकल सकता, मक्का से निकल सकता है। अब यहां से इसीलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी शिद्दत से इंतजार करने लगे अल्लाह का हुक्म कि अल्लाह इजाजत दे अब मक्का छोड़ने की, यानी हिजरत की पूरी प्लानिंग आप करने लगे और अपने साथियों को इजाजत दे दी, जो जाना चाहता जाए, शुरू हो जाए। क्योंकि अब ये लोग जान गए, खामोश नहीं बैठेंगे, अब और सताएंगे, अब और मारेंगे। अब यहीं से एक बड़ा सबब मिल गया मुसलमानों को हिजरत मदीना का। इंशाअल्लाह इसके आगे कल अल्लाह ताला हम सबको सीरतुन नबी समझने और पढ़ने की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।